بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ موزے پر مسح کرنے کا جو معاملہ ہے وہ سفر کی حالت میں ہے، اور جب ہم مقیم ہوں، حضر کی حالت میں ہوں تو مسح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غلط فہمی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، یہ سنت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق سردی کے موسم سے ہے، گرمی کا موسم ہے تو اس میں مسح نہیں کیا جائے گا، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ ایسی کوئی قید نہیں ہے، ایسی کوئی تفریق نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماروں کے لیے ہے اور جو بیمار نہیں ہے ان کو مسح نہیں کرنا چاہیے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، آپ ہر صورت میں مسح کر سکتے ہیں، چاہے آپ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں۔ ہاں، سفر میں آپ 3 دن 3 رات تک مسح کر سکتے ہیں، اور حضر میں ہیں تو 1 دن 1 رات تک۔ دونوں حالت میں سنت ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس لیے مسح نہیں کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسح صرف خفین پر ہوتا ہے، یعنی صرف ان موزوں پر جو چمڑے کے بنے ہوتے ہیں، صرف انہی پر مسح کرنا سنت ہے۔ اگر دوسری چیز کے موزے بنے ہوئے ہیں، جیسے کہ جراب ہیں جو کپڑے کے ہوتے ہیں، تو اس پر مسح نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ موزے پر مسح نہیں کرتے ہیں اور اتار دیتے ہیں اور پاؤں کو دھوتے ہیں۔ حالانکہ صحیح اور درست بات یہ ہے کہ خفین ہوں یا جوربین، موزے ہوں یا جراب، دونوں پر مسح کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ابو داؤد کی روایت سے ثابت ہے، جوربین کا صحابہ کرام سے ثابت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ موزے پر جراب پر مسح کرنا کوئی یہ بات کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ سلف صالحین کے زمانے سے اس پر عمل ہوتا آ رہا ہے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شروع میں یہ جرابوں پر مسح کے قائل نہیں تھے، لیکن اپنی زندگی کے آخر وقت میں ان سے روایت کیا جاتا ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا اور جرابوں پر مسح کرنے کے قائل ہو گئے تھے۔ اور ان کے جو شاگرد رشید ہیں امام محمد بن حسن الشیبانی، وہ بھی جرابوں پر مسح کرنے کے قائل ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف خفین ہی پر مسح ہوگا، چمڑے کا موزہ ہوگا تو، اور اگر جورب ہے، جراب ہیں، کپڑے کا موزہ ہے تو اس پر مسح نہیں کر سکتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دونوں حالت میں مسح کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رخصت ہے، چھوٹ ہے، آفر ہے، سہولت ہے، آسانی ہے۔ دین ہمارا آسان ہے، جہاں رخصت آئی ہے اسے قبول کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اسی میں بھلائی ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔ البتہ موزے کے سلسلے میں یا جراب کے سلسلے میں یہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ٹخنا جو ہے نا، ٹخنا تک موزہ ہو، ٹخنا چھپا ہوا ہو موزے سے، ٹخنے سے نیچے اگر موزہ ہے تو اس پہ مسح نہیں ہوگا، یا موزہ صرف نیچے ہے اور پاؤں کے اوپر نہیں، جیسا کہ آج کل مارکیٹ میں چھوٹے چھوٹے موزے آتے ہیں، تو اس طرح کے موزے پر مسح نہیں ہوگا۔ لیکن موزہ اگر پورا ہے، ٹخنے کو چھپائے ہوا ہے، تو ایسے موزوں پر چاہے وہ خف ہو یا جورب ہو، جراب ہو، اس پر مسح کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آج کل اس پر عمل نہیں ہوتا ہے تو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم حضرات، یہ جو مشقت ہوتی ہے، یہ موزے پر مسح کرنے کی رخصت کیوں دی گئی ہے؟ اللہ رب العالمین رحیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہربان تھے، تو بندے کو مشقت نہ ہو کہ وضو کرتے وقت موزہ نکالے، پاؤں دھوئے پھر پہنے، اس مشقت سے بچنے کے لیے یہ رخصت دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے، اور یہ سنت ہے، لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے، اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور کئی شرطیں ہیں، کئی حالتیں ہیں، کنڈیشن ہیں موزے پر مسح کرنے کے تعلق سے، انشاءاللہ اس کا بیان کسی خطبے میں آپ کے سامنے مکمل طریقے سے تفصیل کے ساتھ کیا جائے گا۔ آج بتانا صرف یہ مقصود تھا کہ وضو کے اندر یہ رخصت ہے، اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے، سنت ہے، زیادہ اجر اور ثواب ملے گا بنسبت اس کے کہ آپ پاؤں کو دھوئیں۔